बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है ख्वाबों को तकमील तक कैसे लेके आएँ। आपका जो कोई भी ख्वाब है उसकी तकमील कैसे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी विश है वो पूरी हो तो उस विश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा करें। और मुकम्मल तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी सोचा है वो हो जाए तो उसके लिए जो है ना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट को भूल जाएं। अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं तो आप अपने पास्ट को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और हमारी ज़ुबान में ये कहा जाता है कि आम खाने वालों को आम मिलते होते हैं, आम खाने वालों को आम मिलते हैं। तो जब आप एक चीज़ की जुस्तजू ही नहीं करेंगे वो आपको कैसे मिलेगी। जब आप किसी चीज़ की जुस्तजू करेंगे तो वो आपको मिलेगी। तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चूँकि समझती हूँ कि इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, इंसान बहुत नाचीज़ है, नाशुक्रा है, बहुत ही जो है ना वो जल्दबाज है। तो इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है ना दुआ के पीछे पड़ जाती हूँ। मैं वैसे होता है ना कुछ लोग इस तरह पीछे पड़ते हैं कि फ़लाने को कॉल की, सिफारिश करवाई, ये किया वो करवाए। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी सिफारिश जो है ना वो ये है कि हम अल्लाह के आगे अपनी सिफारिश करें। सबसे बड़ी सिफारिश क्या है? अल्लाह के आगे सिफारिश करना। और ये सिफारिश एक्सेप्ट हो जाए तो कमाल की बात है। तो कोई भी इससे ज़्यादा की कोई सिफारिश कुछ भी काम नहीं करती। तो ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आप जब अल्लाह से फ़रियाद करें तो आपकी फ़रियाद रद्द ना हो। और इस यकीन से मांगें कि हर चीज़ मिलेगी। और यकीन भी तभी आएगा जब आप बार बार मांगेंगे। और जब आप दुआ के बारे में मैं हमेशा ही ये कहती होती हूँ कि आपकी दुआ के बारे में मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि आपकी दुआ तब कबूल होगी जब आप पीछे पड़ जाएंगे कि अल्लाह जी मुझे दें, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे दें, बच्चों की तरह मांगेंगे। और अल्लाह से जो है अल्लाह के नाम लेके उसको कहेंगे कि अल्लाह तेरे इख्तियार में सब कुछ है, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, तू नहीं मेरी मदद करेगा तो कौन करेगा। ये सारी बातें जब आप करेंगे, एक एक घंटा जब आप दुआ पे लगाएंगे, पूरा पूरा दिन बर्तन धोते वक्त भी, कपड़े धोते वक्त भी बस आप मांगते ही रहेंगे तो तब आपको चीज़ मिलेगी। वरना आप ये कहें कि मैं जो है ना होंठ भी ना हिलाऊं और बस जो मैं दिल में कहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह से मांगेंगे तब आपको वो चीज़ इसलिए इस तरह मिलेगी कि अल्लाह खुश होता है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब हम उससे सवाल करते हैं। वो अपने बंदे से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा राज़ी होता है कि मेरा बंदा मेरी ज़ात पे तवक्कुल कर रहा है, मेरा बंदा इस यकीन से आया है कि मैं उसकी जो है ना मैं उसकी कोई भी चीज़ को पूरा करूँगा। तो फिर अल्लाह ताला उस चीज़ को लाजमी पूरा करते हैं कि उन्हें पता होता है कि मेरा ये महबूब बंदा मुझ पे बहुत तवक्कुल रखता है। तो क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात, मैंने तो यही देखा है कि अल्लाह की ज़ात कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। आप किसी भी महकमे में कहीं भी चले जाएं, किसी भी महकमे में कहीं भी चले जाएं ना, वो लोग आपको खाली लौटाएंगे। मेरा रब आपको कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, कभी भी नहीं। अगर वो आपकी वो दुआ कबूल नहीं करेगा ना तो वो उस जहान में उसका अजर दे देगा। तो उसने इसका अजर लाजमी रखना है। तो दुआ तो ऐसी चीज़ है ना कि यकीन करें कि मैं समझती हूँ कि वो लाजमी कबूल होती है। वह कैसे कबूल होती है कि अगर तो आपने मांगी और वो चीज़ इस जहान में मिल गई तो कबूल हो गई, लेकिन अगर नहीं भी कबूल हुई तब भी कबूल कैसे हो गई कि उसका अजर जो है ना वो आखिरत के लिए रख दिया गया है। तो क्या हुआ कि दुआ के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर इस जहान में ना मिला तो उसमें मिलेगी। तो वो नाकबूली की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नाकबूली की बात ऐसे नहीं है कि वो उस जहान का भी अजर रखा हुआ है। तो मैं इसलिए ये कहती होती हूँ, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि दुआ मांगो तो दुआ कबूल ना ये हो ही नहीं सकता। तो इस बात से मांगा करें। और ये ना सोचा करें कि ये जो है ना इस जहान में आपकी दुआ कबूल हुई है तो वही दुआ कबूल हुई है। नहीं, असल दुआ की कबूलियत तो वही है कि जो उस जहान में रखा गया है, असल कबूलियत वो है। तो मैं जब से इस हकीकत में पढ़ी हूँ, जब से मुझे इस हकीकत का पता चला है कि असल दुआ की कबूलियत ये है कि जो उस जहान में रखा गया है, असल यही कबूलियत है। हम कबूलियत को क्या समझते हैं कि इस जहान में जो हमने मांगा वो मिल गया।
نہیں، یہ قبولیت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تو اس جہان میں بھی جو کچھ بھی مانگا الحمدللہ مجھے ملا. تو آج کل جو ہے نا میں کہتی ہوں، جیسے کہ کہتے ہوتے ہیں کہ تسمہ بھی اگر آپ کو چاہیے نا تو وہ آپ اللہ سے مانگے. تو یقین کریں کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں کوئی ویڈیو بنا لوں جس میں کہوں کہ پلیز آپ میری ہیلپ کریں، میں دسمبر تک جو ہے نا اس چینل کو مونیٹائز کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ لوگ میری ہیلپ کریں. تو میں سوچتی ہوں میں ان لوگوں سے کیوں یہ بات کیوں نہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ جی مجھے پیسے چاہیے. تو میں ایسے ہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و عافیت کے ساتھ مجھے پیسے دے دیں. مجھے 10,000 کی ضرورت ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، مجھے 20,000 کی ضرورت ہو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں. لیکن 20,000 مانگتی ہوں 40,000 دے دیتے ہیں، اور اگر 10,000 مانگتی ہوں تو 25,000 دے دیتے ہیں. ہمیشہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ ہی دیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. تو میں تو تقریباً اس بات کو ہو گئے ہیں سال ہو گیا اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگتی ہوں. شاید سال سے زیادہ ہوا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے. لیکن پہلے میں اللہ سے پیسے نہیں مانگتی تھی، اب میں اللہ سے پیسے مانگتی ہوں. جیسے کسی رشتے سے مانگتی ہیں نا ویسے اسی طرح میں اپنے اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگتی ہوں، کیونکہ سب سے زبردست رشتہ تو اللہ اور انسان کا ہے نا، سب سے بہترین تعلق تو اللہ اور انسان کا ہے. تو یہ جو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا، اس سے زبردست کوئی تعلق نہیں ہے. میاں بیوی کا بھی تعلق ہے، بہن بھائیوں کا بھی تعلق ہے، آپ کی پڑوسن کا بھی تعلق ہے، ہر کسی کا تعلق ہے. لیکن سب سے خوبصورت تعلق اللہ اور اس کے بندے کا ہے، سب سے خوبصورت تعلق اس کا ہے. تو یہی ہے کہ جیسے سفارش جو ہے سب سے بہترین اس کی ذات پہ ہے، تو اسی طرح مانگنے میں بھی سب سے بہترین وہ ہے. دوستی میں سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے. اور کوئی چیز اگر آپ نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اگر ویسے آپ کسی انسان کو بتائیں تو اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے آگے آپ روئیں، اسے اپنا دوست بناتے ہیں، اس سے راز کی بات کرتے ہیں تو بہت دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو دوستی میں ہمارا اللہ، تعلق میں ہمارا اللہ، سفارش میں ہمارا اللہ، وکیل ہمارا اللہ، سب کچھ ہمارا اللہ. جو سکون، جو چیزیں ہمارے جب ہم جو ہے نا اس چیز کو فیل کر لیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، جب ہم اس چیز کو فیل کر لیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. تو اللہ کی قربت میں جو سکون ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے. بے شک جو ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے ماں باپ ان کے پاؤں کے نیچے، ہماری ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے نا ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں بھی بہت بہترین ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، بے شک یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو سکون اس کی ذات میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. تو میں نے یہ سنا تھا نا کہ آپ میں سے کوئی بھی وہ اب تک، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اب تک مکمل مومن نہیں جب تک کہ اسے اس کا اللہ اور رسول اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کی ہر چیز سے پیارے نہ لگنے شروع ہو جائیں. اس وقت مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، اب مجھے اس چیز کی واقعی سمجھ آ گئی ہے کہ سب سے پیاری چیز اس دنیا میں ہمارے اللہ اور اس کے رسول ہیں. ہمیں جو ہے نا سب سے زیادہ اچھے، پہلے مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ تھی، میں کہتی ہوتی تھی نہیں جو ہے نا ہمیں تو ہمارے رشتے، کیونکہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں ہمارے رشتے ہمیں اچھے لگتے ہوتے ہیں، بے شک اللہ جی ہمارے لیے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں اللہ نے یہ جو رشتے بنائے ہمیں ان سے بہت محبت ہے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں ہمارا اللہ ہماری مدد کرتا ہے، جہاں ہمارا اللہ مہربان ہے، وہاں کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں، چاہے ہمارے والدین کتنے اچھے ہوتے ہیں. جہاں اللہ ہے نا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، اس چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. اب جو ہے نا مجھے اس چیز کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ سب سے پیاری چیز ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے سب سے پیاری چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہیں. ہمیں سب سے محبوب چیز جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. تو بہترین ہے وہ شخص جسے اس کے مال سے، اس کے بچوں سے، اس کی ہر چیز سے اس کے اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں. سب سے بہترین شخص وہ ہے. تو پہلے تو ایسی بہترین شخص میں نہیں تھی کہ مجھے جو اپنے مال، اپنی اولاد اور اس سے جو ہے نا اللہ اور وہ محبوب ہوں، لیکن اب میں بہترین ہو گئی ہوں کہ اب مجھے جو ہے نا اپنی ہر چیز سے پیاری
میرے اللہ اور اس کے رسول ہیں الحمدللہ. تو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات میں نے کہہ دی ہو، ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ جب تک حدیث کو میں مکمل طور پر سنتی نہیں ہوں، مکمل طور پر مجھے آتی نہیں ہے، میں کہتی نہیں ہوں کہ مجھ سے خطا نہ ہو جائے، میں گنہگار ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس میں تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. باقی اللہ سے میں معذرت اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میرا اللہ دل کے حال بہتر جانتا ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں وہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی خدا نہ خواستہ گستاخی والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میرے اللہ کو میرے دل کا حال پتہ ہے، بہت بہتر پتہ ہے. تو اس لیے میں اللہ سے تو نہیں کہتی، لیکن آپ بندوں سے اس لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو سمجھ نہیں ہوگی تو پھر بیڈ کمنٹ کر دیں گے. تو اس لیے میں پہلے ہی ان سے کہتی ہوں کہ جو ہے نا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس طرح معذرت کر لیجئے گا. باقی میرے اور میرے اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ میں دن میں کتنی دفعہ معافی مانگتی ہوں، کتنی دفعہ روتی ہوں، کسی اللہ کی کسی نعمت پہ روتی ہوں، اللہ سے توبہ کر کے روتی ہوں. یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ نہ میں کسی کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا دل جو ہے نا مطمئن ہے نہیں ہے مطمئن، بس یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے نا کسی کو نہیں کرتی. باقی الحمدللہ زندگی اچھی ہے، پرسکون ہے. وہی پرسکون وہی اچھی زندگی میں چاہتی ہوں آپ کی بھی ہو، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اینڈ میں یہ پھر کہنا چاہوں گی کہ کوئی غلطی اس ویڈیو میں ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں.